کیا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ آقا سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو یہ لال بتی ہری بتی کیا ہے؟ سب کچھ حضور کے لیے، تو اسے فضول نہیں کہنا۔ اللہ کرے تو لگا گھر سجا، تاکہ قیامت میں جب جشن منانے والوں میں ابو بکر کا نام آئے تو ساتھ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا بھی نام آ جائے۔ اس لیے سجائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ جھنڈے لگ گئے آپ کے یہاں؟ ابھی میرا نہیں لگا ہے، کیونکہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، میرے گھر ابھی لگا ہی نہیں ہے، میں چاہتا تھا آج لگاؤں، آج بھی ٹائم نہیں ملا، لیکن کل لگا لیں گے انشاءاللہ۔ سب کے گھروں پہ جھنڈے لگ جانے چاہیے۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں، گھر سجتے نہیں، بولو تو جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سجا لیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کمزور اور غریب ہوتے ہیں، جب پڑوس میں امیر کا گھر سجتا ہے نا تو غریب کے بچے کہتے ہیں ابا اپنا گھر نہیں سجے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ جس کے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو، اور جب اس کے بچے کہتے ہوں گے ابا اپنے گھر لائٹ نہیں آئے گی، اپنا گھر نہیں سجے گا، اس غریب کی غربت میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان احساسوں کے محل پہ جو بجلیاں گرتی ہوں گی، ان کا درد کتنا خطرناک اس غریب کو ہوتا ہوگا۔ آپ سے میں جو بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، پیسہ دیا ہے نا، تو سنو، اگر 10,000 کی لائٹ اپنے گھر کے لیے خریدو نا، اور پڑوسی غریب ہے نا، ہاتھ پکڑ کے اسے بھی مارکیٹ لے جانا، کہنا بھائی 10,000 کی چیز میں نے خریدی ہے، آج حضور کی آمد کا جشن ہے، 1,000 کی چیز کم سے کم میری طرف سے تو بھی خرید لے۔ اور اس کو آ کر کے پھر اعلان نہیں کرنا ہے کہ اس کی جو بتی جل رہی ہے یہ میں نے لگوائی ہے۔ اس کی اوقات تو جھنڈی لگانے تک کی نہیں تھی، اس کے گھر کی لائٹ میری بدولت ہے، اس کے گھر کے کمکمے میں نے لگوائے ہیں، اس کے بچوں کی خوشی آج میری بدولت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیکی کے ارادے سے کم تماشے زیادہ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے؟ اگر ایک بھائی غریب ہوتا ہے، دوسرا امیر ہوتا ہے، امیر غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیتا ہے تو غریب تو گردن جھکا کے باپ ٹہل لگا ہے، امیر زیادہ جس نے سگی بھتیجی کے کھانے میں مدد کی ہوتی ہے، اس کے جہیز میں مدد کی ہوتی ہے، وہ گیٹ پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے سنو جی بھائی غریب تھا، میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اس کی حیثیت تو سائیکل کی نہ تھی، میں نے بائک کا انتظام کرا دیا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر کوئی نیکی کر جاؤ احسان مت جتانا، بلکہ احسان کو اپنے دلوں کے قبرستان میں ایسے دفن کر دینا کہ یا تو جانے یا تیرا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، کوئی تیسرا نہ جانے، نیکی ایسے کر کے جا تو قبر میں بعد میں آئے گا، بچانے کے لیے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی نیکی کرے تو تماشا نہیں بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے، یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ صرف اسلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، باقی بھاشن سننے کو ملیں گے لیکن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام ہے جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی تعلیم دیتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا ہے، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو نا تو 12ویں والے دن اسے بھی کچھ کھلا دینا تاکہ وہ پوچھے کیا بات ہے، تو ہم فخر سے کہیں آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 12ویں شریف کے مہینے میں ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے،
किसी का दिल बोले किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 12वीं शरीफ ईद की महीने की बरकत से आज टूटे हुए दिल सलामत। ये हुजूर की आमद के महीने की बरकत है जो आज गरीबों की इज्जतें में, ये 12वीं के महीने की बरकत है कि जिसकी वजह से आप आज बापों को इज्जत मिली, माओ को एहतराम मिला है, रिश्तों को कद्र मिली है, और जो बहनें जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उन बहनों को इस्लाम ने आके फिर भाइयों के सर का ताज बना दिया। ये इसी 12वीं शरीफ के महीने की बरकत है। मैं जवान से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते हुजूर की विलादत का जश्न ऐसे मनाएंगे जो रूठे हुए हैं उन्हें सीने से लगा के मनाएंगे। खाली घर सजा लेना काफी नहीं है, ये दिल भी सजाना जरूरी है, ये दिल भी सजाना जरूरी है। कुछ मौके ऐसे आते हैं नासिर भाई, कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हमारे नौजवान जाके ना कब्रिस्तान डट के सजाते हैं कि नहीं भाई? 12वीं में भी सजाते हैं कुछ जगहों पर, है शब बारात में, शब कद्र में, ठीक है ना, जनरेटर लगा दिया जाता है और हर कब्र पे एक बल्ब लटका दिया जाता है, और फिर दूर से खड़े होकर देखते हैं पड़ता कोई, टंकी में भर के तेल फूल और एक्सीलेटर लेकर अब किधर के? अभी उस कब्रिस्तान एक बाबा और रह गए, 18 किलोमीटर है, वहां भी जाना है। ये उलमा बैठे हैं, मैं अपने घर की नहीं हुजूर के दीन की बात बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और बड़ी से बड़ी कसम उठा के कह सकता हूँ, खाली ये रात चक्कर लगाने के लिए नहीं थी, और हमें तुम्हें जो कब्रिस्तान भेजा जाता है ना इन रातों में, वक्त काटने के लिए नहीं बल्कि आखिरत याद करने के लिए भेजा जाता है। क्या करने के लिए भेजा जाता है? दिल सजाने और घर सजाने में फर्क क्या, जो मैं बताने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। क्या करने के लिए भेजा जाता है हमें? ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके और हम अपने मरहूमों को कोई फायदा पहुंचा सकें। कब्र में कौन होता है? बोले कौन होता है कब्र में? डरो मत, जो याद है वो बता दो। क्या होता है कब्र में? मरने वाला, यही तो है भाई। मैं कौन सा कब्र भी चुप पूछ रहा हूं जो आप चुप बैठे हुए? कौन होता है कब्र में? मरने वाला ना। तख्ते, मिट्टी, कुंटलों मिट्टी होती है, हवा जा रही होगी कहीं से, भाई ये एक लेंटर डाल दिया आपने, ये 9 इंच का होगा या 10 का होगा, इतना ही होगा भाई, है? इससे ज्यादा हाई तो होगा नहीं, 9-10 इंच मोटा ये लेंटर होगा। सूरज कितनी ताकत लगा ले, इसके आर पार रोशनी कर देगा? बोलो। नहीं कर सकता ना। 9 इंच का ये हाल है तो जहां फिटो मिट्टी पड़ी है उस कब्र का हाल क्या हो? जहां यारों ने बैठ के एक सुराख बंद किया था, खानदान वालों ने कहा इधर थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दो, यहाँ तख्ते करीब हो रहे हैं, उस कब्र के अंधेरे का आलम क्या होगा? मेरी कौम का जवान जाता है, कहता मेरे अब्बा की कब्र है, यहाँ पे बड़ी वाली CFL लगाओ, बड़े से बड़ी लाइटें लगा करके। हम दूर से खड़े होकर कहते हैं वो ताऊ लेटे हुए हैं, वो चचा लेटे हुए हैं, और सब खुश होते हैं, देखा मेरे बाप की कब्र कितनी साफ है, आपको एक घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। एक मशवरे के तौर पर बात बता दो, कब्रों से कभी हरी घास को जुदा न किया करो, उसे साफ करने के बाद कब्रों को खाली न किया करो, इसलिए कि जब कोई हरा पत्ता, हरी टहनी, हरी शाख या कोई हरा पौधा कब्र पे होता है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जब तक वो तस्बीह बयान करता रहता है उसका फायदा अल्लाह मरने वाले की रूह को अता फरमाता है। हम जाकर उससे भी चूना फोड़ देते हैं, ये मेरे अब्बा की कब्र दूर से साफ दिख रही है, इसलिए फरमाया गया कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रख चूना फेर दिया, घास उगने की जगह तक न बची, बाकी जो रह गई थी कमी, बेटे ने शबे कद्र में आके कुर्पा ला करके पूरी कब्र साफ कर दी, एक एक हरा तिनका निकाल के फेंक दिया ताकि अब्बा को राहत की कोई सांस न आए। जब बेटे जनरेटर और लाइटें लगा करके कब्रों से पलट के जाते होते हैं, अंदर से बाप की आवाज आती है, माँ कब्र में होती है, आवाज दे के कहती है लख्ते जिगर नूरे नजर, ठहर तो सकी, ये जो तूने लाइटें ऊपर लगाई है, ये जो उजाला किया है,
یہ تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ اگر ہمارے لیے کیا تھا تو تیری خام خیالی ہے، ہمیں تیری ان لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اما بتانا تجھے کس چیز سے فائدہ ملے گا؟ تو ماں کی قبر سے آواز آتی ہے، اگر تو اجالا کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی کوئی سورت پڑھ دے، ہماری روح کو بھیج دے، اوپر لائٹ جلائے گا، تیرے لیے اجالا ہوگا، قرآن پڑھ کے بخش دے گا، خدا ہماری قبروں میں اجالا کر کے دکھا دے۔ یہ فرق ہوتا ہے گھر سجانے میں اور دل سجانے میں۔ دل سجائیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ، دل سجائیں گے انشاءاللہ۔ آپریٹر صاحب مائک کی آواز بڑھائیں گے؟ ہے ہی نہیں، وہ تشریف لے گئے۔ خیریت ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، دل صاف کریں گے اپنے، دل صاف کریں، دل بڑے میلے ہیں نا، کپڑے ہمارے سب کے بڑے بگے ہے نا، میرا کپڑوں کو تمہیں دھبا دکھ رہے ہیں کوئی نہیں نا، سارے سفید بہت اچھے صحیح صحیح کپڑے پہن کے آتے ہیں، ایک دھبا نہیں دکھتا ہے، لیکن میرا دل کہتا کاش جیسے ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں اللہ ویسے ہی ہمارا دل صاف بنا دے، اللہ ویسے ہی ہمارا دل صاف بنا دے، جیسا ہمارا ظاہر ہے نا اللہ ویسے ہی خوبصورت ہمارا باطن بنا دے۔ کہو آمین۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے نوجوانوں ہمارے اندر۔ میں ایک ایک نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ برکتیں چاہتے ہیں نا اور جنت چاہتے ہیں تو دل صاف کر لیں، دل صاف کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن چہرے پہ نحوست ابھی بھی اتنی ہے۔ 20 سال ہو گئے، سجدے پہ نشان تو موٹا پڑ گیا، لیکن ابھی چہرے پہ وہ کشش نہیں آئی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کے چہروں پہ کشش عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، سفیدی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے اور کالا ہونا بدصورتی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو میرے نبی نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا تھا کہ اگر افضل صرف گورے ہوتے تو میرا بلال کبھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے کے لائق نہ ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے گا رنگ سانولا ہوتا ہے لیکن لوگ پرکشش ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے چہرے میں کشش پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے یہ صاف ہوتا ہے، یہ صاف ہوتا ہے۔ مولوی میں بڑا صاف ہوں، نہ بیٹے، مولوی کو نہ بتا تو کتنا صاف ہے، کبھی خود کو آئینے کے آگے کھڑا کر کے دیکھ کہ کسی کو اگلی صف میں دیکھ کے تیرے پیٹ میں درد تو نہیں ہوتا، کوئی مسلح کے کوئی پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ جائے تو تیری تیوری تو نہیں چڑھ جاتی ہے۔ پوچھ خود سے، تجھے دیکھ کے کوئی صف میں جگہ نہ دے تو اندر اندر تیرا موڈ خراب تو نہیں ہوتا ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو پوری زندگی بھی سجدے کر، ڈر تیرے دل کے اندر میل بھرا ہوا ہے، تیرے اندر دل کے میل بھرا ہوا ہے، ڈر پھر اس چیز سے۔ اور غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا ہمارے سینوں میں اسلام کی محبتیں ہیں؟ آج دل اتنے کالے ہو گئے، اگر قاعدے میں بیٹھا تو حکم یہ ہے کہ جب قاعدے میں بیٹھا ہو کہاں دیکھ رہا ہو؟ بولو، گود میں قیام میں ہو تو کدھر دیکھے؟ لوگ دیکھیں ہم آ گئے، ہاں اگر چندہ زیادہ دیا ہے اس نے تو میری امامت بھی اگر لالچ کی تو میں بھی کہوں کلو تو سائڈ سے ہٹ جا، کچا پوام، کیونکہ چندہ اچھا دیتے، کھانا ڈھنگ کا کھلاتے، آؤ آؤ مکھی آگے آ جائے، تو سمجھ لے دل میں میل ہے۔ اور اگر مسجد میں نماز میں قاعدے میں بیٹھ کے یوں دامن جھٹکنے لگ جائے تو سمجھ لینا دل کے اندر میل ہے۔ جب اتنا میل لے کر کے مسجد میں آتے ہو اور اس طرح سے جھاڑ کے کہتے ہو میرے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، امام صاحب صفائی کیوں نہیں کرائی تھی ڈھنگ سے؟ جب امام سے اتنی بات کہی جاتی ہے، مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے اوقات میں رہے، اوقات میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، مٹی بنا کر کے مٹی میں ملا دوں گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کس مٹی کی بات
بات کر رہا ہے، جب مٹی میں آئے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ مٹی ہے اگر کپڑے پہ لگ جائے گی تو چٹکیوں سے الگ ہو جائے گی، لیکن وہ میل جو تیرے سینے کے اندر ہے، جو تیرے دل پہ لگا ہوا ہے، اس میل کو کیسے صاف کرے گا؟ مولا بتا تو سکی، یہ میل کیسے صاف ہوگا؟ مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے اگر تیرے سفید کپڑے پر زمین کی مٹی لگ جائے گی، ایک دو لوٹے پانی سے دھل جائے گی، لیکن جل کا میل جو ہے یہ 7 سمندر سے بھی نہیں دھلے گا۔ مالک بتا پھر یہ کیسے دھلے گا؟ آواز آتی ہے اگر کپڑے دھونے کو تو سمر کا پانی استعمال کر، کنویں کا پانی استعمال کر، نل کا پانی استعمال کر، اور اگر دل دھونا ہو تو آنکھوں کا پانی استعمال کیا کر۔ گویا مشیت کہتی ہے تو رو کے دکھا دے، میں تیرا دل دھو کے دکھا دوں۔ جملہ حفاظ و قراء مساجد، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، بانیان جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور جملہ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خاش ازادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ تی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنع رہی، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کر لیں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے ان تمام افراد کو، ان زندہ دل نوجوانوں کو جنہوں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں 12ویں شریف کے موقع پر اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ مولا کریم ہم سب کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اللہ اسی طرح کی حضور کی آمد کی خوشی کی مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے ایک بات عرض کر لوں، نوجوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، کامیابی ہو یا جنت ہو یا عزت ہو، اس سب کی پہلی پیری کو ادب کہتے ہیں۔ مجھ میں یا آپ میں اگر ادب اور لحاظ نہیں ہے تو آپ اور میں کسی کام کے نہیں ہیں۔ میری بات کان کھول کے سن لیں، میں چاپلوسی کر کے جنت بانٹنے نہیں آیا ہوں۔ میری عادت ہے میں اتنا کڑوا بول کے جاؤں کہ یہاں بھی یاد رکھو اور قبر میں بھی میری باتیں یاد آنی چاہیے۔ سب سے پہلا
جو اسٹیپ ہے کامیابی کا وہ ادب ہے جو میرے اندر بھی ہونا چاہیے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اچھا کرتے ہو تو دنیا سنتی ہے اور آپ تماشے کرو گے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. تھوڑا لحاظ کیا کریں. آپ نے جتنی چاہے محنت کی ہے جو بھی کیا ہے یہ جو ابھی آپ نے اور میں نے دیکھا ہے نا اگر اسے دنیا دیکھے گی تو تھوکے گی آپ پہ اور مجھ پہ. آپ سیٹ ہو اپنے گھر کے ہوگے, آپ منتری ہو اپنے گھر کے ہوگے, آپ جو بھی ہیں اپنے لیے ہیں. جب حضور کی محفل میں آیا کرو نا تو صرف حضور کے نوکر بن کے بیٹھا کرو. یہ اصول یاد رکھیے گا, میں بھی رکھوں اور آپ بھی رکھیں. اور اس بات کے بعد کوئی کسی کا منہ نہ دیکھے وہ یہ سمجھے یہ بات مجھی سے کہی گئی ہے. ہر بندے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور رہ گئی حضور کی محفل کی بات, حضور کی محفل کی بات تو یاد رکھیے گا یہ حضور کے نام کا جلسہ ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش ہے. جو بریلوی ہیں وہی بولیں. مجھے بد عقیدوں کی نہ شکلیں پسند ہیں, نہ ان کی داد پسند ہے, نہ ان کا کھانا پسند ہے, نہ ان کا نذرانہ پسند ہے. جو بریلوی ہے صرف وہی بولیں, کیونکہ ہم نے یہ بریلوی سے سیکھا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے زور سے صدقہ اور زور سے صدقہ اور زور سے صدقہ تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش ہے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سب کو حضور کی ولادت کے مہینے کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سب کو اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے. زور سے بولو آمین, اور کھل کے بولو آمین. ابھی جناب محترم سعید اختر صاحب قبلہ حضور کی نعت کے اشعار پڑھ رہے تھے. میں بتاؤں بہت غور سے میری بات سنیے. آپ کو بے چین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے نا. ابھی انہوں نے جو نعتیں پڑھی نا, نعت کے اشعار پڑھے, تو میں دیکھ رہا تھا نا ہمارے کئی بھائی لوگ نا بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک کوئی نہیں, اس کو رہنے دو. میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھو. ایسی کئی چیزیں آج جو ہماری کھو گئی ہیں یار. ہم نے اتنا خوبصورت اسٹیج سجایا تھا, ہم نے اتنا اچھا میدان سجایا تھا, جب ہم نے وہ چھوڑ دیا اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس اسٹینڈ پہ کیا جانا ہے نا. انشاءاللہ یہاں بھی بات ہو ہی جانی ہے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام. کیا بات ہے, سلامت رہے. تو سعید اختر بھائی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کئی لوگ نا بس گھور کے دیکھ رہے تھے, سبحان اللہ کہنے تیار نہیں تھے. میں سعید اختر بھائی سے کہنے والا تھا من کے تم بھی وہ پڑھو جو وائرل ہو, تم بھی وہ پڑھو جو وائرل ہو. کیونکہ اب دنیا جو ہے نا اکثر لوگ نہ ثواب سے تعلق رکھتے ہیں نہ نیکی سے مطلب ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا مونڈ بنانے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں اپنا. ہو گیا. آپ سے میری اتنی گزارش ہے جب بات حضور کی آیا کرے نا تو پھر منہ کھول کے نہیں دل کھول کے سبحان اللہ کہا کرو. ہاں جی, کہی تھی بات کسی نے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سب سے بڑی ہمارے پاس کمی یہ ہے کہ ہم حضور کا ذکر نہ دل سے کرتے ہیں اور نہ دل سے سنتے ہیں. یہ کلیئر بات کر رہا ہوں. آپ کہو گے بڑی بات کر رہا ہے مولوی, تو ہمیں کیا جانے. میں 18 بھگونے کرتا ہوں, میں 20 بھگونے کرتا ہوں, میں 11ویں کرتا ہوں, میں 12ویں کرتا ہوں. بھائی یہ تیرا اور میرے گھر کا کام ہے. سچ ہی ہے. اگر دل کی بات ہوتی نا حضور سے